بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ 1945 میں ہونے والے اجلاس سے محمد علی جناح باہر آئے تو آپ سے پوچھا گیا، جناح صاحب پاکستان بن جائے گا کیا؟ تو آپ نے جواب دیا، بن چکا ہے۔ پاکستان مرضی مولا ہے اور مرضی مولا ہو کر رہتی ہے۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ظاہر ہو گیا۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ قیام پاکستان کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی مبارکباد دینے قائد اعظم کے ہاں گئے اور کہا، کامیابی مبارک ہو۔ آج میں بھی قائد اعظم زندہ باد کہتا ہوں۔ یہ سن کر قائد نے جواب دیا، نہیں مولانا صاحب، میری کیا حقیقت ہے، میں کیا چیز ہوں؟ اور اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، پاکستان تو اللہ کی عنایت سے بنا ہے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح۔ اے قوم اپنے قائد اعظم کی قدر کر، اسلام کا نشاں ہے محمد علی جناح۔ مسلم لیگ کی بنیاد آغا خان سوئم سر سلطان محمد شاہ نے 1906 میں رکھی اور مسلم لیگ کے پہلے صدر کی حیثیت سے فرائض انجام دیے۔ 14 اگست 1947 کے بعد ابتدائی ایام میں جب رقوم کی قلت تھی تو آغا خان قائد اعظم کے پیچھے چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے اور انہیں سیاسی سفارتی معاونت فراہم کرنے کے علاوہ انتظامی اخراجات اور سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مالی تعاون بھی مہیا کیا۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ نقیب الاولیاء حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زمین اپنے وطن سے محبت کریں، اس کو ہرگز برا نہ کہیں، اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ جب کوئی قوم اپنی زمین اور اپنے وطن سے محبت نہیں کرتی تو وہ دراصل زمین کے تحفظات سے خود کو دور کر دیتی ہے، اور پھر اللہ کا بنایا ہوا قانون ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ خدا کرے میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے میری ارض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔